بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ 2013 سے آنورڈ امریکہ نے ایسے ہی نہیں اچیو کر لیا۔ امریکہ لیٹن امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، امریکہ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ قابل نفرت کا استعارہ ہے امریکہ اور امریکن پالیسیز ہیں، وہاں پر لوگ دے ہیٹ دیم ایز اے رول امریکنز کو، کہ وہ یہ جناب یہ مامے بن کے چودھری بن کے آ جاتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے رولز بیسز انٹرنیشنل آرڈر کیا ہوتا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے ہیومن رائٹس کیا ہوتی ہیں، ہم آپ کو سکھائیں گے ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے سیٹ آف رولز اور اس سے ہم نے رہنا ہے، ہم اپنے ریزروز، ہمارا دولت، ہمارا مال، اس کے اوپر ہمارا ہی اجازت داری ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی اور فورن پاور جو ہے وہ وہاں پر آ کر بیٹھے۔ تو امریکہ جو ہے وہ اس نے یہ جو وینیزویلا میں جس طریقے سے 2013 سے آنورڈ نکولس میڈورو کو ایسے نہیں اچیو کر لیا کہ آپ نے اس کو اٹھا لیا اور آپ کو ریزسٹنس بھی نہیں ملی اور ایک وائڈ سپریڈ کنٹری وائڈ پروٹیسٹ بھی فی الوقت نظر نہیں فوج کا بھی کوئی رد عمل نہیں، کوئی گولی نہیں چلی۔ آج آپ کر کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ اس پوری کہانی کا جو تفصیلات ہیں، جس طرح ہیلی کاپٹرز گئے، ایکسٹریکشن ٹیم تھی، 150 ایئر کرافٹس تھے، 20 ایئر بیسز سے اڑے، ریڈارز جیم کر دیے گئے، لائٹ وہاں پر بجلی جو ہے وہ بند کر دی گئی، وہاں پر غالباً الیکٹرو میگنیٹک ویپن کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا اور آپ نے اس کو اٹھا لیا۔ وینیزویلا اس وقت الزام بیڈ روم سے اٹھا کے لے گئے۔ وینیزویلا یہ الزام لگا رہا ہے کہ کچھ انوسینٹ سویلینز اور جو پرسنل ان کے سیکیورٹی کی ٹیم ہے اس کے لوگ مارے گئے ہیں اس میں۔ اب یہ تفصیل فرسٹ ٹائم آئی ہے جب وینیزویلا نے یہ شیئر کی ہے، لیکن یہ اچیو کرنے کے لیے نکولس میڈورو کو بائی ڈیزائن ان پاپولر کروایا گیا۔ آپ خود سوچیں نا کہ ایک ملک ہے جس کے 303 بلین بیرل کے نون کروڈ آئل ریزروز ہوں تو وہ کتنا امیر ملک ہو سکتا ہے، وہاں پر اس کی معیشت کتنی مضبوط ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو کام کرنے دیں، اگر آپ اس پر انٹرنیشنل سینکشنز نہ لگائیں۔ ابھی 2021، 22، 23، 24 یعنی اس تمام وقت کے دوران یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی اپنی گیسولین کی، تیل کی، پیٹرول کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روس کی آئل کمپنی روس نیفٹ رشین بیکنگ کے ساتھ، ایران اور چائنا کی سائلنٹ بیکنگ کے ساتھ ایک فلوٹیلا بھجوایا گیا تھا۔ جی، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ آئل ریزرو رکھنے والے ملک کو آپ آئل بھیجیں گے، آپ اپنا جناب ضروریات پوری کر لیں کیونکہ آپ خود ایکسٹریکشن نہیں کر پا رہے ان پابندیوں کی وجہ سے۔ اور جب وہ فلوٹیلا کریبین سی میں انٹر ہوتا ہے، وہاں پر امریکہ اس کے اوپر باقاعدہ فلوٹیلا کے اوپر حملے کی دھمکی دیتا ہے۔ تو آپ نے بیسیکلی وہاں کی اکانومی کو تباہ کر کے یو میڈ شور کہ کہیں اس کے پاس اتنا، اس ملک کے پاس پیسہ نہ ہو کہ یہاں کی حکومت اپنے عوام کے لیے اس طرح ڈیلیور کرے کہ کل کو جب ہم نے یہ اٹیمپٹ کرنی ہے تو لوگ ہماری سپورٹ کریں، ان کی سپورٹ۔ ہاں، کہ کیوبا میں جو بندہ جا کر 80s میں 90s میں بیسیکلی کمیونسٹ لیننسٹ پارٹیز کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا ہو اور اس اپروچ کو لے کر چلتا ہو۔ دیکھیں اوور اے پیریڈ آف لاسٹ خاص طور پر 15 ایئرس چائنا نے ان روڈز بلڈ کی ہیں، چاہے وہ پاناما کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں، کولمبیا کے ساتھ ہوں، وینیزویلا کے ساتھ ہوں، برازیل کے ساتھ ہوں، ارجنٹینا کے ساتھ ہوں، چلی کے ساتھ ہوں، ان تمام کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت آل دیز کنٹریز آر آن بورڈ وتھ چائنا۔ ان کے بہت سارے پروجیکٹس، یہ چیزیں چل رہی ہیں اور امریکہ کو معلوم ہے کہ جس دن جو BRI ہے اپ اینڈ فنکشننگ، ایسٹ اور ویسٹ کی کنیکٹیوٹی اور عالمی تجارتی شاہراہیں نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی، اس کے اوپر جس دن چائنا کا کنٹرول ہوا تو چائنا کی عالمگیر بادشاہت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ٹو اوشن نیشن سی پیک کے ذریعے جو وہ بن سکتا ہے، انڈین اوشن تک، پیسیفک تک اس کی اپنی رسائی ہے، اور ساؤتھ چائنا سی سے آنورڈ، اور پھر اگر یہاں سے اس کو ایک اور سی مل جاتا ہے پاکستان کے تحت تو امریکہ کے لیے تو یہ ڈومز ڈے سینیریو نا کہ ایک ایسی طاقت کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس کو کرٹیل کرنے کے لیے امریکہ نے اس حد تک جانا تھا، 2013 سے آنورڈ سینکشنز لگائی گئی۔ ابھی 2024 میں کیا ہوا؟ 2024 میں الیکشن ہوتا ہے۔ نکولس میڈورو از ناٹ ویری پاپولر، از ناٹ اے پرفیکٹ پرسن، از اے ڈکٹیٹر۔ وہاں پر ہیومن رائٹس کی سچویشن کو بہت اچھی نہیں ہے، وہاں پر ریگنگ یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے نتیجے میں جا کے بندے کو جو ہے نا کسی اور کو نہیں، صدر کو اٹھا کے کسی ریڑھی والے کو نہیں، کسی اور کرمنل نہیں ہے، کوئی اس طرح نہیں ہے۔
اور وہ بھی صرف الزامات کی بنیاد کے اوپر کہ یہ ہیروئن کی اسمگلنگ اور فینٹنل جو ہے اس کی اسمگلنگ. اگر فینٹنل کے اوپر آپ نے کسی کو اٹھانا ہے تو آپ کا سب سے بڑا الزام کس پہ ہے؟ کینیڈا کے اوپر ہے. آپ کا دوسرا سب سے بڑا الزام کس پہ ہے؟ میکسیکو پہ ہے. آپ وہاں پر یہ کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کا لینڈ بیسیکلی بارڈر وہاں سے کنیکٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے جو چیز شروع ہوگی وہ ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. اور اگر ان ممالک کو چائنا کی، رشیا کی ملٹری بیکنگ جو ہے وہ ساتھ میں مل جاتی ہے تو اس صورت میں ہمارے لیے تو ایک ڈومز ڈے سینیریو کھڑا ہو جائے گا. تو وہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ وینیزویلا ہوا کیا 2024 کا الیکشن ہوتا ہے اور نکولس میڈورو جس وقت یہ کلیم کرتے ہیں اور وہاں کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں جناب 50% کراس ہو گیا. اتھے دا سکندر سلطان راجہ کہتا ہے کہ جناب نکولس میڈورو نے 50% لے لیا ہے. ایڈمنڈو گونزالس جو اس وقت اس سے نیچے کھڑا ہے، ایڈمنڈو گونزالس کو فون جاتا ہے اینٹنی بلنکن کا، امریکی وزیر خارجہ جو اس وقت تھے مارکو روبیو سے پہلے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہ صاحب نہ، میڈورو کہاں سے، آپ ہیں لیجیٹیمیٹ صدر اور ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں. یو آر دی رائٹ فل پریزیڈنٹ آف دی ریپبلک آف وینیزویلا، بولیوارین ریپبلک آف وینیزویلا. تو ساتھ میں ظاہر ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. امریکہ کے جتنے بھی اتحادی ہیں، جو یورپین ممالک ہیں، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ اب بھی دیکھیں مذمت کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہ اعتراض کر رہے کہ ایک صدر کو اٹھا کے لے کے گئے، ایسے حملے نہیں ہونے چاہیے، اٹھا کے لے کے گئے نا، اغوا ہی ہوتا ہے نا. اٹس اے بلیٹنٹ کڈنیپنگ کیس جو اس وقت ہوا ہے. لیکن کیا اس کے اوپر یہ معاملہ ایسے ہی چل سکے گا؟ اگر امریکہ یہ نیو نارم اسٹیبلش کر دیتا ہے، نیو نارمل، 2-4 چیزیں ہیں جس میں امریکہ اپنا سپر پاور کا سٹیٹس جو ہے وہ اب کئی دہائیوں تک انجوائے کر سکتا ہے. نمبر 1 immense power and control on oil prices. جب امریکہ کو سوٹ کرے گا پرائسز نیچے ہوں گی، جب امریکہ کو سوٹ کرے گا پرائسز اوپر ہوں گی. صحیح. جس کو سپلائی چوک کرنی ہوگی چوک کرے گا، جس کو نہیں کرنی ہوگی نہیں کرے گا. نہیں بلیک میلنگ. یہاں سے جو کریبین سی، پاناما، آل along اٹلانٹک پیسیفک، یہ جتنا کنیکشن ہے اس کے لیے امریکہ وہاں پہ خود کہہ نہیں رہا کہ میں وہاں پر بیٹھ رہا ہوں. ابھی تک نہیں کہہ رہا. ابھی تک حکومت نکولس میڈورو کے ساتھ ذہنی مطابقت رکھنے والے اس کے اپنے بندوں، اس کے اپنے جانشینوں کے پاس، فرنٹ مین ہی رکھے گا، ان کے اپنے جانشینوں کے پاس ہے. ابھی تک وہاں پر وہ جو مکاڈو ہے ان کا نہیں ہوا معاملہ، نہ وہ جو ان کی اپوزیشن ہے اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. دے آر ناٹ ایٹ دی ہیلم آف افیئرس. لیکن امریکہ کیا کہہ رہا ہے کہ وی ول رن دس کنٹری فار دا ٹائم بینگ ٹیمپریرلی، عارضی بنیادوں پر اس ملک کو چلانے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. اب نکولس میڈورو نے بھی کیا تو یہ تھا نا کہ امریکن کمپنیوں کو بھگا دیا تھا، امریکن ڈپلومیٹس کو بھگا دیا تھا، تمام جو این جی اوز تھیں، اور این جی او کے نام پہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ، آپ خود اندازہ لگائیں کہ امریکہ دنیا کے کسی ایسے ملک پر کبھی، ایسے ملک میں کانفلکٹ کیوں نہیں ہوتی جہاں خزانہ نہیں ہوتا؟ نہیں، جہاں ان کی ایمبیسی نہیں ہوتی وہاں بھی نہیں ہوتا. ہاں، جہاں پہ ان کی ایمبیسی نہیں ہوتی وہاں نہیں ہوتا. جہاں آپ ان کی ہر جگہ، اب ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کا مسئلہ ہم نے حل کروانا ہے، ہم صومالی لینڈ اور صومالیہ کے معاملات میں ہر وہ جو اسٹریٹجک چوک پوائنٹ ہے جہاں پر اس کو اپنے سپر پاور کے سٹیٹس کو برقرار رکھنے، اسلحہ بیچنے، ان تمام معاملات. آپ شروع کی تقاریر یاد کریں جو ڈونلڈ ٹرمپ کرتے رہے ہیں. اب ڈنمارک کا کیا ہوگا، گرین لینڈ کا کیا ہوگا، فلاں کر لوں گا. اچھا، لیکن اس میں بھی نہ دیکھیں، پہلے ایک فساد پورا بنایا گیا، پوری دنیا کی توجہ لگائی گئی کہ ہم شاید ایران پہ دوبارہ حملہ کرنے والے. جی، تمام نظریں وہاں پر لگی ہوئی تھیں. اور ابھی یعنی کہ اسی دن ملاقات ہوتی ہے چائنیز پریزیڈنٹ کے خصوصی نمائندے سے، نکولس میڈورو، اور وہ ادھر موجود ہوتے ہیں، اور اسی دوران جناب یہ ساری کارروائی ہو جاتی ہے. اور دیکھیں پہلے ایران کے ساتھ جب مذاکرات کر رہے تھے اسی وقت حملہ کیا گیا. ان کے ساتھ بھی مذاکرات ان کے چل رہے تھے اور اسی وقت حملہ کیا گیا. اچھا، اب آپ یعنی کہ اگر یہ امریکہ if they pull it off successfully, if they get away with it، تو ہوگا کیا؟ اس کا کلیئر، سیدھا سادہ آسان مطلب یہ ہے کہ یو ایس از سپر پاور رائٹ ناؤ اینڈ ول ریمین سپر پاور فار دی فورسیبل فیوچر. ایبسلیوٹلی. کہ آپ کو جو مستقبل قریب میں ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ دنیا کا کوئی اور ملک امریکہ کی چودراہٹ کا خاتمہ کر دے گا. یا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا کنٹرول ساؤتھ امریکہ میں، لیٹن امریکن کنٹریز میں بڑھ جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیگر ممالک جن کا وہاں پر اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا وہ کم ہو جائے گا.
چین روس آپ کے پاس تیل کی اور پیسے کی بے بہا دولت آ جائے گی. 17 ٹریلین ڈالر. آپ 2.3 ٹریلین ڈالر 22-21 سال افغانستان میں لگا کے ٹوٹل خرچ کرتے ہیں, اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کے یہ ایک ہی حلے میں سب کچھ, یہ 17 ٹریلین ڈالر ہمیں دے دو ٹھاکر. وہ کسی نے کل لکھا ہوتا ہے اگر یہ آدھی قیمت پر بھی بیچے تو سوچے کتنے آپ پیسے 4-5 جاپان کی جی ڈی پی سے زیادہ آپ 150-200 ارب ڈالر جو ہے وہ یوکرین کی کانفلکٹ میں خرچ کرتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ 192 ارب ڈالر کی منرلز مجھے دے دو, یہ مجھے دے دو زیلنسکی یہ مجھے شکر ہم نے خود ہی کر دیا. 100 پھر یمن والے معاملے کے اوپر سعودی عرب اور یو اے کو کتنا اسلحہ بیچا ہے امریکہ نے, اور ان سے کتنی بڑی بڑی ڈیلز جو ہیں وہ کی ہیں. تو امریکہ تو بیسیکلی بزنس کرتا ہے, تو امریکہ اس میں کامیاب ہو جائے گا صحیح اگر وہ یہ کرتا ہے. میں ذرا کوئکلی ایک اس وقت جو ٹائم لائن کرنٹ آ رہی ہے, اور پھر 2-3 جو سٹیٹمنٹس ہیں, ایک جے ڈی وانس کی, مارکو روبیو کی, جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے گا پوری. یہاں باقی لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ کرنٹ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے, جب ہم بات کر رہے ہیں تاریخ کا آغاز 5 جنوری کا ہو چکا ہے, رات 1:10 پہ ہم جب یہ ریکارڈ کر رہے ہیں, تھوڑی چند گھنٹے کے بعد ظاہر ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ آ جائے گی ویڈیو. امریکی جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو, وہ کہتے ہیں کہ ہم وینیزویلا کے ساتھ جنگ میں نہیں ہیں. صحیح, اسٹرائک ہم نے کیا ہے, یہ سب کچھ ہم نے کیا, لیکن یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے. وینیزویلا کے جو پریزیڈنٹ ہیں نکولس میڈورو, اور ان کی وائف جن کو کیپچر کیا گیا تھا, ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا آج ان کو امریکی عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. وینیزویلا کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ولادیمیر پیڈرینو, وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈورو کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے اور انوسنٹ سویلینز ہیں وہ امریکہ کے اس آپریشن میں مارے گئے. وینیزویلا ڈیناؤنس کر رہا ہے ملٹری ایگریشن, اور اس کی آرمی کہہ رہی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں, انٹرم پریزیڈنٹ ڈیلسی روڈریگز ہیں, ان کو وہ بیک کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وچ ٹیکنیکلی مینس کہ میڈورو رجیم از اسٹل ان پلیس, اور وہ ابھی بھی ان کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ انٹرم پریزیڈنٹ ان کی جو ہے وہ ان کی جگہ پر ہیں اس وقت. اور وہاں پر امریکہ جو ہے وہ اب آگے کس طریقے سے اس کو کرتا ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ دی اٹلانٹک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ روڈریگز ول پے اے بگ پرائس if she does not do what is right. یعنی اب وہ چاہتے کیا ہیں کہ کیا کر لیں, جو اس کی اب تفصیلات, مثلا جے ڈی وانس نے جو ٹویٹ کیا, آپ نے مجھے میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ شیئر کیا تھا, جو جے ڈی وانس نے ٹویٹ کیا دیٹ از ویری انٹرسٹنگ, جس میں وہ فینٹنل اور یہ تمام چیزیں ان کے الزامات جو ہیں وہ لگا رہے ہیں. دیر یو گو, یہ ہے جناب کہ بہت سارے کلیمز ہیں کہ وینیزویلا نے کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈرگز کے ساتھ. وہ بھائی ایک ملک ہے, اس کی آپ معیشت نہیں چلنے دیتے, اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا تیل کا خزانہ موجود ہے, آپ ان کو جناب کیا کہتے ہیں, وہ گھاس کھا کے گزارا کریں گے. فار ایگزامپل, مطلب اگر وہ ڈرگز کے بزنس میں ہیں تو ان کا ہونی چاہیے, جو ان کا جو ان کا سورس آف انکم ہے وہ ختم تو آپ نے کیا. ایک لیجیٹیمیٹ جینوئن سورس آف انکم جو پوری دنیا بزنس کرتی ہے آئل کا, آپ انہیں وہ نہیں کرنے دے رہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ڈرگز والا بزنس بھی نہ کریں. نہیں, لیکن یہ دیکھیں نا, یہ الزام کیسا ہے, یہ الزام کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب فینٹنل جو ہے وہ کہیں اور سے آتی ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وینیزویلا کا ڈرگز کے ساتھ. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو فینٹنل جو ہے وہ واحد ایک منشیات کی کیٹیگری میں آنے والی شے نہیں ہے اس دنیا میں. فینٹنل واقعی جو ہے وینیزویلا سے ساری نہیں آ رہی, لیکن کچھ نہ کچھ تو وینیزویلا سے بھی آ رہی ہے. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ کوکین جو ہے وہ سب سے زیادہ وینیزویلا سے ٹریفک ہو رہی ہے, اس کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, اور پروفٹ سینٹر ہے پورے لیٹن امریکن کارٹلز کا, جس میں بلکہ جن لوگوں نے نہیں دیکھی نا وہ جو کچھ اس کے اوپر پورے سیزنز بنے ہوئے ہیں نیٹ فلکس پہ, جی ہاں نارکو کارٹلز کے اوپر جو بنے ہوئے ہیں, دے آر ویری انٹرسٹنگ. پھر وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جناب 20 سال پہلے وینیزویلا نے ہماری جو آئل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ جو کیا تھا, تو اب بدلہ لینے کا وقت ہے. گریٹ پاورز جو ہیں وہ بیٹھ کے دیکھا نہیں کرتی, تو ہم یہ سب کچھ کرنے والے ہیں. اب یہ سینیریو ہے جس میں ہم نے چائنا کا ریئیکشن جو ہے وہ آئی وانٹ کہ ہم چائنا کا ریئیکشن اس میں مس نہ کریں, کیونکہ جو چائنیز ریئیکشن ہے وہ ابھی انیشیل ریئیکشن ہے, بٹ وی ہیو ٹو سی
ابھی کہ جس میں چائنا اس سب سے سخت ویسے ساؤتھ کوریا کے بابو کا آیا تھا. نارتھ کوریا والے بابو کا ہے, کیونکہ ساؤتھ کوریا تو ان کے اپنے کیمپ میں کھڑا ہوا نا, ساؤتھ کوریا ان کے اپنے کیمپ میں ہے. چائنا کا ریئیکشن, لیٹ می ٹرائی کہ مجھے چائنا کا ریئیکشن, تیاری بہت زیادہ کی ہوئی ہے نا ویڈیو کی, چیزیں بہت زیادہ ہیں اس وقت چل رہی ہیں مسلسل. میرا خیال ہے میں نے ایک ہی وہ نہیں کھولی, اور وہی چائنا از ڈیپلی شاکڈ بائی اینڈ اسٹرانگلی کنڈیمز دا US blatant use of force against a sovereign state and actions against its president. Such hegemonic acts, یعنی کہ جس میں آپ کے جو ڈیزائنز ہیں, such hegemonic acts of the US seriously violate international law and Venezuela's sovereignty and threaten peace and security in Latin America and the Caribbean region. China firmly opposes it. We call on the US to abide by international law and the purposes and principles of the UN Charter and stop violating the other countries' sovereignty and security. اب یہ ہے انیشیل ریئیکشن, آگے چل کے کیا آتا ہے, لیکن یہ اگین لاسٹ میں وہی بات جس سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ یہ ڈکیتی کی ایسی واردات ہے کہ جس میں اگر امریکہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسے سپر پاور کا سٹیٹس فورسیبل فیوچر میں نہیں چھینا جا سکتا. چین, روس تو کیا دنیا کی کوئی طاقت فی الوقت پھر اس کو ہلانے کے قابل. ٹرمپ نے پھر پوری دنیا میں امریکہ کا سکہ چلا دیا. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.